نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم حاضرین اکرام اور ناظرین اکرام، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 11ویں شریف بڑے اہتمام سے پوری دنیا میں مسلمان 800 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کہتے کس کو ہیں؟ تو 11ویں شریف ایک فاتحہ ہے، ایک ایصال ثواب ہے جو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے لیے کی جاتی ہے۔ ایصال ثواب یہ لفظ عربی کا ہے، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو، ثواب کہتے ہیں جو جزا انسان کے اعمال پر جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوا کہ کسی کو ثواب بھیجنا، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ 11ویں شریف بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ پاک صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے نہیں ہے جو کچھ اس نے کمایا یا جو کچھ اس نے کوشش کی۔ تو اس سے بتا کیا چل رہا ہے کہ کسی کے بھی عمل کا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کو اسی کا فائدہ پہنچتا ہے جو عمل وہ خود اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے بعد کوئی دوسرا اس کے لیے عمل کر رہا ہے تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ ایک طرف ہے، دوسری طرف آیتوں کی تفسیر اور آیتوں کی تشریح ہم کرتے ہیں، دوسری تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں۔ ہماری جو تفسیر ہوگی وہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، اس میں غلطی کا امکان بھی ہے اور غلطی کی پاسبلٹی بھی ہے اور غلطی کا اندیشہ بھی ہے، مگر جو تفسیر رسول پاک علیہ السلام کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ نے جو تفسیر کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ثواب پہنچتا ہے کسی کو یا نہیں پہنچتا، اس کی آسان مثال ہمارے پاس ہے۔ کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو کام میت پر کیا جاتا ہے دفن سے پہلے وہ نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ میت خود اپنے آپ پر نہیں پڑھتی، میت تو میت ہے، مردہ ہوتا ہے، مگر اس پر دوسرے لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کا فائدہ میت کو ضرور پہنچتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے۔ زندے جو عمل کرتے ہیں، نماز جنازہ زندوں کا عمل ہے مگر فائدہ میت کو پہنچ رہا ہے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک انسان کے عمل کا فائدہ مرنے والے کو، دنیا سے جانے والے کو پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی آپ کو ملتی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، تدخل قبورها بذنوبها، وہ قبر میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها، اس کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جب قبروں سے اپنی نکلیں گے تو کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تمحص عنها باستغفار المؤمنین، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جب قبروں سے اٹھتے ہیں تو گناہ اس واسطے نہیں ہوگا کہ مومنین ان کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں، مومنین کے استغفار کی وجہ سے وہ ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کسی کی نیکی کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر مومنین کے استغفار کا قبر میں رہنے والوں کو کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی اس ارشاد مبارکہ کی وضاحت سے اور حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ کسی کا ثواب، کسی انسان کا ثواب انتقال کر جانے والے کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خاتون حضور کی خدمت میں آئی، یہ حدیث مبارک مسلم شریف کتاب الصوم میں یہ حدیث مبارک درج ہے۔ کیا ارشاد فرماتی ہیں انہ کان علیہا صوم شہر، ارشاد کہنے لگتی ہیں سرکار سے آ کر، سرکار کی خدمت میں پہنچ کر کہ یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور 1 مہینے کے روزے رہنا ان پر، 1 مہینے کے ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، انا اصوم عنہا، میں چاہتی ہوں کہ ان کی طرف سے روزے رکھوں۔ قال صومی، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم روزے رکھو۔ قالت، اس کے بعد ارشاد فرمایا انہا لم تحج قط، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکاروں نے زندگی میں کبھی حج بھی نہیں کیا تھا میری والدہ نے، افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجی عنہا، مسلم شریف کتاب الصوم کی حدیث ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم ان کی طرف سے حج کرو۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ ایک کی نماز کا دوسرے کو ثواب پہنچ رہا ہے، بیٹی کے روزے کا والدہ کو ثواب پہنچ رہا ہے، بیٹی کے حج کا والدہ کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ شرع رسول پاک علیہ السلام کر رہے ہیں، تو حضور کی جو تفسیر ہوگی اس تفسیر کو ہمیں ماننا ہوگا، کسی اور کی تفسیر کو ہمیں نہیں ماننا ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر بنا کر اللہ رب العزت نے جن کو بھیجا وہ ہمارے رسول کی ذات ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ،
اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، کیوں؟ لتبین للناس، قرآن کی شرح آپ کریں۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ کسی انسان کو وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی فائدہ پہنچتا ہے جو اس نے کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے اعمال بھیجیں گے، اس خیال میں زندگی میں عمل کرنا مت چھوڑو، اپنی زندگی کے اعمال، اپنی آخرت کے اعمال تم خود کر لو، اپنی بخشش کے سامان تم خود کر لو۔ اگر کوئی ایکسٹرا تمہارے لیے بھیج دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تمہاری خدمت میں تحفہ ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث مبارک سیاہ ستہ میں ہے، ابو داؤد کتاب الزکات میں حدیث مبارک آئی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، سرکار سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کون سا ایسا کام کروں جس کا فائدہ انہیں پہنچے؟ قال الماء، حضور نے ارشاد فرمایا پانی کا انتظام کر دو، مدینے میں پانی کی ضرورت ہے۔ فحفر بئرا، انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا۔ وقال هذه لأم سعد، اور ارشاد فرمایا یہ کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کے لیے ہے۔ وهذه لأم سعد، پانی کے مدینے کے کنویں کے پانی کا ثواب انہوں نے اپنی ماں کی طرف پہنچایا، اس کو ماں کی طرف مبذول کیا۔ اب اس پر نام لگ گیا حضرت ام سعد کا، اس سے مدینے کے صحابہ نے پانی پیا۔ نام لگ جائے تو کیا وہ پانی پینا حرام ہو جاتا ہے؟ نام لگنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کے کھانے پر ان کا نام لگ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کون سی چیز بغیر نام کے ہمیں مل رہی ہے؟ آپ جو بھی چیز دنیا میں جائیں گے خریدنے کے لیے، کھانے کی جو بھی چیز آپ لینے جائیں گے، کھانے جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں KFC کا نام لگتا ہے، میکڈونلڈس کا نام لگتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا برانڈ ہیں جن کے نام رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں پانی پر ہندوستان میں بڑی بڑی نہریں ہیں، گنگا بھگوانوں کے ناموں میں سے ہے، جمنا ہے ہندوؤں کے بھگوانوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں کرشنا ریور کا لوگ پانی پی رہے ہیں، نام لگنے سے کوئی چیز حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ نام تو پیپسی پر بھی ہے، نام تو کوکا کولا پر بھی ہے، نام تو دنیا کے جتنے ڈرنکس آ رہے ہیں ہر ایک چیز پر کوئی نہ کوئی نام لگتا ہے، نام لگنے سے کوئی چیز حرام کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ذبح کے وقت مسلمان شاید پیرانے پیر کا نام لیتے ہیں۔ ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی بکرا ذبح کیا جاتا ہے کوئی ایک مسلمان ذبح کے وقت غوث پاک کا نام نہیں لیتا۔ جب بھی کوئی بھی مسلمان ذبح کرتا ہے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کے ذبح پر یہ الزام لگائے کہ وہ پیرانے پیر کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے، تو مسلمانوں پر تہمت باندھ رہا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا مسلمان بتا دیں جو بکرا ذبح کرتے وقت کسی ولی کا نام لے یا کسی اللہ کے محبوب بندے کا نام لے، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ تو پتا کیا چل رہا ہے؟ اس حدیث مبارک وَهَذِهِ لِأُمِّ سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ نام لگانا کھانے پر، پانی پر، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس کو بدعت کہنا، اس کو حرام کہنا، اس کو ناجائز کہنا، اور اس پر نہ جانے غلط چیزوں سے اس کے کھانے کو تشبیہ دینا، یہ نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی ہے، جو عوام الناس جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نام لگانا، آپ نے دیکھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے نام لگایا، ارشاد فرمایا هذه لأم سعد، ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الزکات میں حدیث مبارک آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اشعار اپنے لوگوں سے ارشاد فرمایا مسجد اشعار میں جاؤ، 2 رکعتیں نماز پڑھو، نماز ادا کرنے کے بعد اور کہو وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، اور کہو کہ نماز ابو ہریرہ کے لیے میں نے ادا کی ہے۔ پتا کیا چل رہا ہے؟ نماز پڑھی انہوں نے، ثواب بھیجا حضرت ابو ہریرہ کو، تو یہ قبول ہوتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، یہ مسند امام احمد میں ہے، فقال انه يصل اليهم ويفرحون بما به كما يفرح احدكم بالهديه، ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ کہ لوگوں تمہارے یصل الیہم، تمہاری نیکیوں کا ثواب جب مردوں کو پہنچتا ہے وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم جیسے خوش ہو جایا کرتے ہو، میت اس طرح ثواب کے ملنے پر خوش ہو جایا کرتی ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ ثواب کے ملنے پر میت خوش ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں، یہ حدیث مبارک بھی مسلم شریف کتاب الاضاحی یعنی قربانی کی جو کتاب ہے اس میں آئی ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بکرا ذبح کیا، ارشاد فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے بکرا ذبح کیا ایک، اور ارشاد فرمایا اللہ یہ میری جانب سے، محمد کی جانب سے قبول فرما، آل محمد کی جانب سے قبول فرما، امت محمد کی جانب سے قبول فرما۔ ایک بکرے کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکرے کے ثواب کو اپنی پوری آل کی طرف پہنچایا، اور آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی بھی نیک عمل کر کے
دوسروں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ 11ویں شریف میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم کھانا پکاتے ہیں، جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کو ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی طرف بھیج دیتے ہیں، یہی اس کا کانسیپٹ ہے۔ اب آپ بولیں گے کیا ان کے پاس نیکیوں کی کمی ہے؟ ایسا نہیں ہے، پیغمبر بھی نیکیاں کیا کرتے ہیں، کیا پیغمبر کے پاس نیکیوں کی کمی ہوتی ہے؟ پیغمبروں کے پاس عبادتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، اذکار ہوتا ہے، تسبیحات ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ذکر و استغفار؟ اس واسطے کرتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا، استغفار سکون پانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ غوث اعظم دستگیر کی خدمت میں جب یہ ثواب کا تحفہ جاتا ہے تو وہاں سے بغداد سے دعاؤں کا تحفہ بدلے میں انسان کو حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو نام لگانے سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے۔ اور آسان مثال آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا ولیمہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ولیمے کا کھانا، عقیقے کا کھانا، قربانی کا کھانا، یہ ساری باتیں، فلاں کے عقیقے کا کھانا، فلاں کی قربانی کا کھانا۔ تو میرے دوستوں پتہ چل رہا ہے کہ نام لگنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوا کرتی۔ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو خواہ مخواہ کے آپس میں نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کو لے کر، اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں ان کی نیت اچھی ہے، اور اللہ پاک ارشاد، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین پیران پیر کی 11ویں کرنا شریعت کی نظر میں مستحب ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔